أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا آج یہ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کی تکمیل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ قرآن مجید کو سیکھنا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم قرآن مجید سمجھنے والے بنے۔ اور جو آپ حضرات نے مجھے ٹیسٹ دیے اور جو آپ لوگوں کے کام میرے پاس آئے، ماشاءاللہ الحمدللہ کافی خوشی ہے۔ ٹیسٹ کے اندر مجھے اس دفعہ زیادہ اچھا رسپانس نہیں ملا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کافی لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سمجھ میں، فہم میں، میری سمجھ فہم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آج ہم ایک چوتھے بارے کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے دل چاہا تھا کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا سارے کا ایک خلاصہ بنا کے پیش کر دوں، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ خلاصہ بیان کرنے سے اور الجھن پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے خیال کو مؤخر کر دیا۔ آج ہم الحمدللہ یہ چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے بنیادی طور پہ پیچھے چند باتیں ہیں ان کا میں ذکر کر دوں، یعنی انہی الفاظ کے ذریعے، اسی جدول کے ذریعے سے، میپ کے ذریعے سے جو چیز سمجھ میں آ سکتی ہے تو وہ میں بتا دوں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہم نے ذاتی باری تعالیٰ کا تعارف پڑھا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف معاملات بیان فرمائے تھے۔ فی آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، جس کو میں نے سوال میں بھی آپ حضرات سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرا موضوع شروع کیا تھا، اس کے اندر وہ ہے کہ اللہ کی پہچان والے لوگ، ان کی مثالیں اور ان کے واقعات، وہ ہم نے اس کے اندر پڑھے تھے۔ پہچان سے دور لوگ، ان کی مثالیں، ان کے واقعات ہم نے پڑھے تھے۔ پہچان سے دور لوگ پہلے تھے، جس میں اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، اس قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں لوگوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے 3 قسمیں پڑھی کہ موالات ہے، یہ ممانعت ہے، مدارات ہے، اس کی اجازت ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کا سے خوش خلقی سے پیش آنا، یہ اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھی تھیں۔ یہ میں نے آپ سے سوال میں بھی پوچھا تھا، جو بہت کم لوگوں نے لکھا تھا۔ چوتھی چیز جو ہم نے شروع کی تھی وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، آل عمران کا ذکر کیا، ان کی خواہشات تھیں، ان کے معاملات تھے، ان کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا ذکر کیا، ان کے 5 قسم کے اعتراضات اور شکایات تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے جوابات دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا، اور ناپسندیدہ لوگوں کے رد کے مزید کچھ دلائل و جزئیات ہیں وہ شروع ہوئے تھے، اور یہ ہمارا سبق جاری تھا۔ ناپسندیدہ لوگوں کے رد کے حوالے سے 5 چیزیں ہم نے ذکر کی تھیں، تو یعنی ان کے 5 قسم کی غلط رویے، ان کی 5 قسم کی خیانتیں وہ ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب چوتھا پارہ ہے۔ ناپسندیدہ لوگوں کی ایک یہ خاصیت بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ وہ اپنے لیے تو بہت اچھی چیز پسند کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے وہ بہت برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے لیے تو اگر ان کو دے دیا جائے ایک پورا پہاڑ سونے کا، تأمن بقنطار، وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مالی خیانت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ مالی خیانت کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گھٹیا مال دیتے ہیں۔ اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اس کا ہم نے بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ جو پچھلے پارے کی آخری آیت تھی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا
ولو افتدا بھی، کہ دنیا کے اندر یہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے تھے، اگر آخرت کے اندر ان کے پاس پوری زمین سونے کی بھر کے بھی آ جائے تو یہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آخرت میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ دنیا کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، کہ لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بلکہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تنال کا مطلب ہے پہنچ سکنا، تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، البر، نیکی کی انتہا تک، نیکی کی انتہا تک، انتہائی مقام، نیکی کا سب سے اونچا مقام تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کر دو، مما اس میں سے، تحبون جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تم کو محبوب ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ امید ہے۔ لن تنالو، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کے مقام تک، حتیٰ اس وقت تک، تنفقو جب تک تم خرچ نہ کر دو، مما اس چیز میں سے، تحبون جو تم کو محبوب ہے، جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے انتہائی اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا، یہ ترجمہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ وما تنفقوا من شیء، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، وما جو کچھ بھی، اور جو کچھ بھی، تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیء کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالی، فإن اللہ تو جان لو، تو سمجھ لو، یقین رکھو کہ اللہ تعالی بہ اس سے، علیم خوب باخبر ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور آیت کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اصل میں کفار جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے تو گھٹیا قسم کی چیز دیتے تھے، جیسے کوئی کھانا خراب ہو گیا تو کسی فقیر کو دے دیا، جیسے کہ کوئی چیز خراب ہوگی تو کسی ہمسائے کو دے دی، کوئی ڈبہ بکسا خراب ہو گیا تو چلو پھینکنے کی بجائے کسی کو دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل اس وقت ہوگا جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا۔ میں اور آپ تصور کریں، اچھا پسندیدہ چیز میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، پسندیدہ چیز بطور مثال یہ ہے، ٹھیک ہے، تو پسندیدہ چیز یہ ہماری نیکی بہت آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، پسندیدہ چیز ہماری یہ ہے، اس میں سے اتنا دے دیا تو اس آیت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، یہ ہمیں بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بہت پسند ہے، اس میں سے ایک صفر نکال کے دے دیں، یعنی 10 اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اس وقت تک نیکی کے انتہائی مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اللہ کے راستے میں نہ دے، اور اللہ کے راستے میں دے تو کون سی چیز دے؟ وہ چیز جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ اچھی ہے۔ آج کل ہمیں سب سے زیادہ محبوب جو ہوتا ہے ہمارا مال ہوتا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی جس کی عادت نہیں ہوتی، جو مال کے اوپر بخیل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو پیدا فرمایا، تو جنت الفردوس کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان جنت الفردوس سے فرمایا انتقی، کلام کرو، تو جنت الفردوس نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں اچھے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی و جلالی، مجھے میرے عزت کی قسم، جلال کی قسم، میرے اونچے مرتبے اور مقام کی قسم، لا یجاورنی فیک بخیل، تیرے اندر میں کسی بخیل انسان کو نہیں آنے دوں گا۔ بخیل انسان سے شیطان ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی غریب کو دے دیا جائے، اس کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، میں تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ اپنے پیسے سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنے مال سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے، انسان کو لیچڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ مال کی محبت انسان کو الو بنا کے رکھ دیتی ہے، انسان کو ہر ایک سے بدگمان کر دیتی ہے، انسان کو ہر ایک سے برے دل والا کر دیتی ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ یعنی میں جانتا ہوں، کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دین کے بڑے دعوے دار ہیں، بہت دعوے دار ہیں، اور دین پہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ جہاں پر شاپنگ کریں گے 15 16 ہزار کی گاڑیاں بھر کے شاپنگ کر کے لے کے آئیں گے، جہاں دین میں 1 2 ہزار روپیہ 3 ہزار 4 ہزار دینے کی بات آتی ہے تو کہتے جی ہمارے تو حالات ہی بہت برے ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے حالات روزانہ کیا بنتا ہے، روزانہ گوشت بنتا ہے گھر کے اندر، روزانہ کیا بنتا ہے، 2 2 3 3 سالن گھر میں بنتے ہیں، لیکن جہاں دین پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارے تو حالات ہی بہت برے ہیں۔ مما تحبون، سب سے نمبر 1 مال، مما تحبون، اولاد، جی اپنی اولاد کو دین پر لگائیں۔ جی میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، جی ڈاکٹر بنے گا، بالکل بنائیں، لیکن اس کو دین کے لیے بھی کچھ لگائیں، اس کو دین بھی کچھ سکھائیں، یہ اس کا مراد ہے۔ مما تحبون، جو چیز آپ کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آج اس باغ کی جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، مسجد نبوی اس باغ کی جگہ پہ قائم ہے۔ باب فہد کی طرف سے دروازے ہیں، چند دروازے مخصوص ہیں، ان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں ان کا کنواں تھا، کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو جب تک مال کی محبت دل میں رہے گی، اس وقت تک جب تک خرچ کرنے کی خواہش دل میں پیدا نہیں ہوگی، کاش میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کاش میں بھی دین کے راستے میں خرچ کروں۔ دل چاہتا ہے میں اس میں واقعات آپ کو سناؤں، لیکن بات نکل جائے گی، میں انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ بات کروں گا۔ ہمارا موضوع یہ بہت طویل ہے، لیکن دل چاہنے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ کل طاعة وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اولاد انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کو دین پر لگانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج تھوڑا سا الٹا معاملہ ہے، ہمارے علماء اپنے بچوں کو پائلٹ بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بچوں کے مزاج سے بنانا چاہیے، میں نہیں کہتا کہ علماء کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، انجینئر۔ علماء کی کیا تخصیص، ہر بندہ اس دین میں برابر ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یا کوئی بھی ہیں، ان کے بچے جو چاہے بنے، اس میں کسی کو تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی عالم کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اگر کسی عالم کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، کسی عالم کا بیٹا، کوئی تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کیا حضرت موسیٰ کی ساری اولادیں پیغمبر تھیں؟ جی حضرت موسیٰ کی ساری اولادیں پیغمبر تھیں؟ حضرت ہارون کی ساری اولادیں پیغمبر گزری ہیں؟ نہیں بھی نہیں گزری۔ جب ایک پیغمبر کی اولاد پیغمبر نہیں بن سکتی تو عالم کی اولاد ضروری ہے ڈاکٹر اور عالم بنے، ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ لیکن میں شغف بتا رہا ہوں کہ ہمارا شغف ابتدا سے یہ ہے کہ کاش یہ کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے، کاش یہ کوئی بڑا انجینئر بن جائے، کاش یہ کوئی بڑا ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری بیٹیاں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے جی، اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اولاد کو اپنے لیے وبال نہ بنائیں۔ تو یہ اولاد اس کو بھی دین میں خرچ کریں، اس اولاد کو بھی کبھی کچھ حصہ دین میں لگے۔ اسی طریقے سے انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس کا وقت ہوتا ہے، اپنا وقت ہوتا ہے انسان، اس وقت میں سے کوئی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وقت میں سے کوئی وقت اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے اب ماشاءاللہ آپ لوگ ایک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں۔
جسے آپ دین سیکھنے کے لیے اصلاحی بیان سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں، جیسے کسی کو بیان فارورڈ کر رہے ہیں، کسی کو دین کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ دین سیکھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے دین سیکھیں، یا آپ وقت دین میں لگا لیں۔ اسی طریقے سے انسان کو جو میں اس کو اردو میں کیا کہوں، انٹرٹینمنٹ، سیر و تفریح، انسان کو سیر و تفریح یہ بھی پسند ہوتی ہے۔ اس سیر و تفریح کے اندر سے، سیر و تفریح میں جو آپ خرچہ کرتے ہیں، سیر و تفریح میں جو آپ وقت لگاتے ہیں، سیر و تفریح میں آپ گئے ہوئے ہیں، آپ نے خرچہ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ مری گئے ہوئے ہیں، آپ ناران کاغان گئے ہوئے ہیں، نیاگرا گئے ہوئے ہیں، جہاں بھی گئے ہوئے ہیں، اس سیر و تفریح میں سے کچھ سیر و تفریح کو کچھ سیر و تفریح کے وقت کو آپ ایسا کر لیں کہ اس میں بیٹھ کے تعلیم، اور وہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تھوڑی سی دین کی بات کر لیں، کہ آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کو برباد کر رہی ہے کوئی، یہاں تو سب ہنسنے کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں، ایسے اور بھی بہت سی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ کیا، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہود نے 2 اعتراضات کیے تھے، یعنی یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے، میں نے بتایا تھا نا، اس مضمون میں ہمارے اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر اور ناپسندیدہ لوگوں کا رد۔ اب یہاں ناپسندیدہ لوگ، یہود کا ایک اعتراض تھا، میں نے آگے جو ہے اس پورا واقعہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جو اس کو دیکھنا چاہیں تو جب ویڈیو آئے گی آپ کے پاس تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، اس کو آرام سے پڑھ لیجئے گا، اس کو سمجھ لیجئے گا، اس میں ساری بات تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے۔ خلاصتاً میں آپ کو سمجھا دوں کہ خلاصتاً اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں، اور دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے گوشت کو کیوں حلال کر رہے ہیں جبکہ دین ابراہیم کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کی نفی فرمائی کہ اونٹ کا گوشت دین ابراہیم علیہ السلام کے اندر بالکل بھی حرام نہیں تھا، دین ابراہیم کے اندر اونٹ کا گوشت بالکل حلال تھا۔ البتہ تمہاری کتابوں میں جو اونٹ کے گوشت کی حرمت کی بات آئی ہے تو وہ حرمت کا معنی کچھ اور ہے، وہ کوئی اور قصہ ہے۔ وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سریانی یا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ میں نے اسرائیل کے حوالے سے پیچھے تفصیل بتا دی کہ اسرائیل کا مطلب کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل پہلے پارے کے اندر گزر چکی ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، پہلے پارے کے بھی دروس ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض ہو گیا تھا، ایک بیماری ہو گئی تھی، اور بیماری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ عرق النساء کی بیماری تھی، اور عرق النساء کی بیماری میں شدید ترین تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو عرق النساء کی بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پریشان، تو انہوں نے اللہ سے منت مانی تھی۔ چنانچہ جب بھی کوئی کام پھنس جائے تو انسان منت مان سکتا ہے، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اس چیز کو چھوڑ دوں گا، کھانے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ رب العزت نے، جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تو یہاں پر یہاں تک یہی معاملہ مکمل ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے کچھ غلط حرکتیں کی تھی، اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ حرام کر دی تھیں، اور اس میں اونٹ کا گوشت بھی ان کے اوپر اللہ نے حرام کیا ہوا تھا۔ یہ ساری بات تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے، سرے سے باطل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس ریکارڈنگ کو دوبارہ لگا کے سن لیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل طعام ہر کھانا، کل طعام کھانے کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے، میرا قصہ حرکت نہیں کر رہا، ہاں، کل طعام ہر کھانا یا کھانے کی تمام چیزیں، کان حلا یہ حلال تھیں، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ سوائے اس کے کہ ما حرم اسرائیل والا نفسی، سوائے اس چیز کے جس چیز کو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، من قبل اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، یعنی تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تم لوگ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گوشت حرام تھا، تو کل آپ کے یہ فتو بھی تورات لے آؤ، فتلو اور اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس میں سے تلاوت کر کے دکھا دو کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ چنانچہ تم لوگوں کا یہ کہنا کہ تورات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گوشت کو حرام قرار دیا تھا، تو تم تورات لے آؤ، اور تورات کے اندر تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ چنانچہ آج بھی تورات میں یہ بات نہیں لکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گوشت حرام تھا۔ چنانچہ تم لوگ جب یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم کے اوپر یہ چیز حرام تھی، تو تم لوگ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ چنانچہ فمن افترا، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، الکذبہ جو باندھے، افطرا جو باندھے، اللہ اللہ کے اوپر، الکذبہ جھوٹ کو، من بعد ذالک اس بات کے ساتھ جبکہ وہ بات ثابت بھی ہو چکی ہو، یعنی بات کے واضح ہونے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ چنانچہ کل آپ کہیے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے سچ فرمایا اور تم لوگوں نے جھوٹ بولا۔ قل صدق اللہ، آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا، پس پیچھے چلو، اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفاً جو کہ سیدھے سادے دین پر تھا، وما کان من المشرکین، جو کہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ایک اعتراض کا رد ہو گیا، یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ دوسرا اعتراض آگے ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ فی الحال ہمارا آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔